السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 99۔ اپنے عقیدہ اور خیال میں صحیح ضمان ہو اور دینے پر قدرت بھی ہو، پھر بھی ضامن کا ضمان نہ دینا۔ زواجر صفحہ 430۔ ایک آدمی نے کسی کا کچھ نقصان کر دیا اور اس نقصان کی وجہ سے اس کو بھرپائی کرنا ضروری ہے۔ اب یہ آدمی جانتا ہے کہ ضمان صحیح ہے، مجھے اس کا بدلہ چکانا چاہیے اور اس کی بھرپائی کرنی چاہیے، اور دے بھی سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، ضمان صحیح طور پر دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی یہ آدمی ضمان نہیں دے رہا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ جب کسی کا نقصان کر دیا تو ضمان دو، دے سکتے ہو پھر بھی نہیں دے رہے ہو تو یہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 100۔ ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا۔ دو پارٹنر ہیں کسی معاملے کے اندر، اس میں ایک آدمی دوسرے پارٹنر سے چھپ چھپا کر مال کے اندر خیانت کرتا ہے۔ مثلا پورے دن کے اندر 100 روپے کمائے تو وہ 90 بتلا رہا ہے اپنے پارٹنر کو، اور 10 روپے کی کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، تو یہ گناہ ہوگا۔ اپنا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی معاملہ ہو اس کے سامنے پورا رکھنا چاہیے کہ اتنے حاصل ہوئے، اتنا نقصان ہوا۔ اگر نقصان ہوا ہے تو اگر 100 روپے کا نقصان ہوا تو وہ 200 کا بتلا رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ تو خیانت کرنا گناہ ہے، ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا گناہ ہے۔ نمبر 101۔ وکیل کا موکل سے خیانت کرنا۔ ابو داؤد زواجر صفحہ 431۔ ایک آدمی نے کسی کو اپنا وکیل بنایا اور کہا کہ فلاں جگہ جا کر یہ چیز خرید لاؤ۔ اب اس نے جو پیسے دیے تھے خریدنے کے لیے، اس پیسے میں سے آدھے پیسے کی وہ چیز خرید لی اور آدھے پیسے بچا کر اس نے اپنے جیب میں ڈال دیے وکیل نے۔ موکل نے پوچھا بھئی کتنے کی چیز آئی؟ تو کہا کہ جتنے دیے تھے پورے سب پیسے اس کے اندر استعمال ہو گئے۔ تو گویا کہ وکیل نے اپنے موکل کے ساتھ خیانت کی کہ پورے کی چیز نہیں آئی تھی، آدھے پیسے کی چیز آئی تھی، تو آدھے پیسے اس نے دبا لیے، تو یہ خیانت ہوئی، موکل کے مال میں خیانت ہوئی۔ یا یہ جہاں کا کہا تھا کہ بھئی اس ویپاری کے پاس جا کر کے خریدنا، وہ دوسرے ویپاری کے پاس جا کر خرید کر گیا۔ موکل نے پوچھا کہ بھئی وہیں گئے تھے؟ تو کہ ہاں میں وہیں گیا تھا، جھوٹ بول دیا، خیانت کی۔ اس کے حکم کے اندر خیانت کی۔ اس کا حکم کیا تھا؟ فلاں جگہ جانا، فلاں ویپاری کے پاس جانا، اور یہ دوسرے کے پاس چلا گیا۔ تو گویا کہ موکل نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا وہاں نہیں گیا، اس لیے اس نے موکل کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کے حکم کے اندر خیانت کی، یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 102۔ کسی وارث یا اجنبی کے لیے قرضے یا کسی چیز کا جھوٹا اقرار کرنا۔ ابو داؤد ترمذی۔ کوئی آدمی وارث ہے کسی کا یا کوئی اجنبی آدمی ہے، اس کے بارے میں ویسے ہی جھوٹا اقرار کر دیا کہ اتنا قرضہ باقی ہے، قرضے کا یا کسی چیز کا اقرار کر دیا، دعویٰ کر دیا، اقرار کر دیا،
تو یہ بھی گناہ ہے۔ کسی وارث کے لیے یا اجنبی کے لیے قرضے کا یا کسی دوسری چیز کا جھوٹا اقرار کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 103، مریض کا اپنے ذمے قرضے یا کسی چیز کا اقرار چھوڑ دینا جبکہ ورثاء کے علاوہ اس کی بات کوئی اور نہ جانتا ہو جو ثابت کر سکے۔ زواجر صفحہ 432۔ ایک آدمی بیمار ہے اور زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، یا یہ کہ کوئی اور چیز اس نے لے رکھی ہے، تو وہ اپنے قرضے کا اقرار چھوڑ رہا ہے، یا کسی چیز سے کسی آدمی سے کوئی چیز اس نے پہلے سے لے رکھی تھی، اس کا اقرار وہ چھوڑ رہا ہے، اور یہ بات اس کے ورثاء ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب آدمی آخری سانس لے رہا ہے، اس کے وہ قرضہ ہے، تو بتلانا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، فلاں آدمی کا میرے اوپر قرضہ ہے، یا فلاں آدمی کی چیز میرے پاس موجود ہے، اس کو اقرار کر کے بتلا دینا چاہیے، جس کی ہے اس کو بتلانا چاہیے کم سے کم۔ لیکن ورثاء کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس اقرار کو ثابت کر سکے، اور یہ آدمی جو بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے وہ اقرار کو چھوڑ رہا ہے، یعنی اقرار نہیں کرتا کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے یا میرے اوپر اتنی چیز فلاں کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کچھ بتلاتا نہیں، اقرار نہیں کرتا ہے، اقرار چھوڑ رہا ہے۔ اب اقرار چھوڑ رہا ہے، اب کوئی آدمی جانے تو اس کو بتاوے، لیکن ورثاء کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا بھی نہیں ہے تو کیسے اس کو بتائے گا؟ تو اس طرح اقرار چھوڑ مریض کا اپنے ذمے جو قرضہ ہے اس کا یا کسی اور چیز کا، یہ گناہ ہے۔ لیکن کب گناہ ہے؟ جبکہ ورثاء کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس کو نہ جانتا ہو۔ نمبر 104، جھوٹے نسب کا اقرار کرنا، اپنے نسب سے انکار کرنا۔ زواجر صفحہ 432۔ جھوٹے نسب کا اقرار کرنا، کسی آدمی نے پوچھا کہ یہ تیرے ابا ہے، حالانکہ اس کا ابا نہیں ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے ابا ہے۔ یہ تیری ماں ہے، تو کہ ہاں کہ وہ میری ماں ہے، حالانکہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ تو جھوٹا نسب، حقیقت میں جو نسب نہیں ہے اس کا وہ اقرار کر رہا ہے، اور جو حقیقی معنی میں جہاں اس کا نسب ثابت ہو رہا ہے اس سے وہ انکار کر رہا ہے۔ جو اس کا حقیقی باپ ہے، اس کی حقیقی ماں ہے، اس سے نسب ثابت نہیں کر رہا ہے، اور اس کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میرے ماں باپ نہیں ہے۔ تو گویا کہ جھوٹے نسب کا اقرار کرنا اور حقیقی جو نسب ہے اس کا خود کا جو نسب ہے اس کا انکار کرنا۔ اسی طرح ایک آدمی سید ہے تو وہ سید ہونا اس کا نسب گویا کہ سادات خاندان سے ہے، تو اس نسب کا وہ انکار کر دے، اور جو اس کا نسب نہیں ہے کوئی اور برادری، اس کا وہ اقرار کر دے کہ نہیں میں اس برادری سے ہوں، تو یہ سخت گناہ ہے۔ اپنے نسب کو چھوڑ دینا اور اپنے نسب کا انکار کر دینا، اور جو اس کا نسب نہیں ہے اس کا اقرار کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی گھانچی ہے تو وہ کہے کہ میں گھانچی نہیں ہوں، میں شیخ ہوں، یا میں سید ہوں، یا میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو گویا کہ وہ اپنے نسب کا انکار کر رہا ہے، اور دوسرے نسب کو جو اس کا نسب نہیں ہے اس کا وہ اقرار کر رہا ہے۔
ایک سخت گناہ۔ نسب کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آدمی نسب کے اندر خلط ملط کرنا، نسب کو جھوٹ بتلانا، نسب کے بارے میں گڑبڑی کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 105، جس مقصد کے لیے چیز ادھار لی تھی اس کو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی گناہ۔ ایک آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑی اور وہ چیز اسی مقصد کے اندر استعمال کرنی ہے، لہذا اس نے کسی سے ادھار لے لی کہ بھئی آپ مجھے یہ چیز ادھار دو، مجھے یہ چیز یہاں استعمال کرنی ہے۔ اب ادھار لے کر کے آ گیا اور وہاں استعمال نہیں کی بلکہ کسی اور جگہ استعمال کر دی، تو سامنے والے کو گویا کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ سامنے والے نے ادھار اس کو اس لیے دی تاکہ وہ جو مقصد بتلا رہا ہے اس مقصد کے مطابق وہ اس کو پورا کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے تو اس نے ادھار دی تھی۔ اگر پہلے سے اس کو پتا ہوتا کہ یہ دوسرے مقصد میں استعمال کرنے والا تو وہ ادھار دیتا ہی نہیں۔ تو گویا جس مقصد کے لیے کوئی چیز ادھار خریدی تھی اس مقصد کے اندر استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر اس مقصد کے علاوہ دوسرے مقصد میں استعمال کرے گا تو یہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبائر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔